تھوڑی ہی گھنٹوں کے بعد ہمارے پاس ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت آنے والی ہے۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی شان بڑی نرالی ہے۔ اس مہینے کی شان کیسی ہے؟ رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے رب کریم، رمضان میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں تو پوچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3، را، جیم اور با۔ سبحان اللہ! علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما دے۔ This is the time to repentance۔ رجب توبہ کا مہینہ۔ سبحان اللہ! رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے۔ یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں۔ اور سبحان اللہ! ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو دس از دا ٹائم ٹو پریپیئر یور سیلف۔ یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں۔ اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔
اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نارملی بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور مختلف وظائف پوچھتے ہیں، کوئی بیماری سے چھٹکارے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی پریشانی سے کہ کوئی قرض سے نکلنے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی فیملی کے مسائل، کوئی کسی دشمن کے خوف سے بچنے کا وظیفہ پوچھتا ہے۔ آج میں آپ کو چند حدیثوں کا ایک خوبصورت گلدستہ مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ آپ توجہ سے اگر سنیں گے انشاءاللہ تو اس کی ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث اور روایت ہے، انشاءاللہ آپ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں گے اور ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ ذرا غور سے سنیے گا، اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ ٹینشن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے، آپ بلکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، سنیے مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں، اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا۔ ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کمال کا وظیفہ، اٹ از دا کی آف سکسیس، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں، مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو برائے کرم نیت کریں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے۔ بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا، لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی، پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے، آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں۔ اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں، فضول کام نہ کریں اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے کیا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں، لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے، سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بہت ہی پیاری بات، بلکہ میں یوں کہوں کہ
ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے، ہمارے ایمان کی جو جان ہے، آج میں نے اس پر بات کرنی، یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوئی زندگی پر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں، مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا، جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بیوٹیفل حدیث پاک، نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب غور سے سنیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان، وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے، یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تو یہ پریورٹی، یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں، اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، اور واقعی بغیر عاشق رسول کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے، جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں۔ ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا، مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سر ہلا رہے ہیں، ہاں یار یہ تو سنا ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ واٹ از دا میننگ آف دیٹ بیوٹیفل ورڈز؟ ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ یہ بار بار ہم سنتے ہیں، مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کویسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے، مگر محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے۔ تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی، یہ تو دل کا راز ہے، جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے، بچپن کا دوست ہو، اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی، اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ دل کے بڑا قریب آ جاتا ہے۔ تو یہ دل کا سودا ہے، یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے۔ تو اب آئیے ریزن ڈھونڈتے ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے۔ یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے،
خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے، حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ اسپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں، کوئی کرکٹر کا، کوئی فٹ بالر کا، کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا، کیونکہ ان کے فن میں وہ با کمال ہوتے ہیں تو لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے. چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، کام ایسا ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے بھائی. تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا با کمال سے پیار ہوتا ہے. اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے، با کمال بھی نہیں ہے، مگر خیال کرنے والا ہے، ساتھ دینے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا ہے. اب آئیے، شریعت کہتی ہے کہ محبت کرنی ہے سب سے زیادہ. محبت ہوتی ہے ان تین وجوہات کی بنا پر. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ان تینوں چیپٹر میں، ان تینوں وجوہات میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر دیکھیں تو سبحان اللہ، میرے آقا ان تینوں اسپیکٹس آف لائف میں کس قدر اونچے درجے پر نظر آتے ہیں. مثال دیتا ہوں، اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے، واقعی اگر کسی حسین سے ہی محبت ہوتی ہے، تھوڑی ہی گھنٹوں کے بعد ہمارے پاس ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت آنے والی ہے. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب. ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی شان بڑی نرالی ہے. اس مہینے کی شان کیسی ہے؟ رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے رب کریم، رمضان میں، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے. رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا. قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا. اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں تو پوچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا. تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا. اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو. جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا. اللہ اکبر. جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے. رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3، را، جیم اور با. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی. را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی. گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما دے. This is the time to repentance. رجب توبہ کا مہینہ. سبحان اللہ. رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے. آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے. یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں. اور سبحان اللہ ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی. حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات. اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے. تو ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے.
اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو دس از دا ٹائم ٹو پریپیئر یور سیلف. یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا. اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں. اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم ہزار کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس میں نفلی روزے رکھیں، اس میں درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے. تو اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نارملی بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور مختلف وظائف پوچھتے ہیں. کوئی بیماری سے چھٹکارے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی پریشانی سے کہ کوئی قرض سے نکلنے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی فیملی کے مسائل، کوئی کسی دشمن کے خوف سے بچنے کا وظیفہ پوچھتا ہے. آج میں آپ کو چند حدیثوں کا ایک خوبصورت گلدستہ مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ آپ توجہ سے اگر سنیں گے انشاءاللہ تو اس کی ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث اور روایت ہے. انشاءاللہ آپ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں گے اور ایمان بھی تازہ ہو جائے. ذرا غور سے سنیے گا. اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ ٹینشن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے. آپ بلکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. سنیے، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں. اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا. ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہیں. اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کمال کا وظیفہ. It is the key of success. یہ کامیابی کی چابی ہے. مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں.
مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو برائے کرم نیت کریں, اپنے وقت میں سے وقت نکالیے, اسپیشل نکالیے. بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں, مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا, لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی, پیدل چلتے ہیں, اچھی بات ہے, چلنا چاہیے صحت کے لیے. آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں. اچھا واک نہیں کرتے, ٹریول کرتے ہیں, آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں, گاڑی میں جاتے ہیں, آتے جاتے ہیں, تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں. فضول کام نہ کریں اس میں, کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے کیا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں. لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے, سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے, آپ کو بھی بنا دے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک, ایک بہت ہی پیاری بات, بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے, ہمارے ایمان کی جو جان ہے, آج میں نے اس پر بات کرنی. یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. یاد رکھیے, جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا, ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. کوئی زندگی پر لا الہ الا اللہ کہتا رہے, لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے, اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں, مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا, جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بیوٹیفل حدیث پاک. نبی پاک فرماتے ہیں, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب غور سے سنیے گا, کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے, جن کا کلمہ پڑھ کر اب مسلمان, وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد, بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں, میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر, اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے, یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے. تو یہ پریورٹی, یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں, اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں, اور واقعی بغیر عاشق رسول کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجئے, جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں. ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں, آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا, مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب, نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. اب میں ایک جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا, لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا. یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سر ہلا رہے ہیں, ہاں یار یہ تو سنا ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. واٹ از دا میننگ آف دیٹ بیوٹیفل ورڈز؟ ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے, سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں.
سن لو اس کا ایمان نہیں، جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. یہ بار بار ہم سنتے ہیں، مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کوسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے، مگر محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے. تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو دل کا راز ہے، جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے، بچپن کا دوست ہو، اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی، اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ دل کے بڑا قریب آ جاتا ہے. تو یہ دل کا سودا ہے، یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے. تو اب آئیے ریزن ڈھونڈتے ہیں. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے. یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے. حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ اسپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں، کوئی کرکٹر کا، کوئی فٹ بالر کا، کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا، کیونکہ ان کے فن میں وہ با کمال ہوتے ہیں تو لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے. چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، کام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے بھائی. تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا با کمال سے پیار ہوتا ہے. اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے، با کمال بھی نہیں ہے، مگر خیال کرنے والا ہے، ساتھ دینے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا ہے. اب آئیے شریعت کہتی ہے کہ محبت کرنی ہے سب سے زیادہ. محبت ہوتی ہے ان 3 وجوہات کی بنا پر. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ان تینوں چیپٹر میں، ان تینوں وجوہات میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر دیکھیں تو سبحان اللہ میرے آقا ان تینوں ایسپیکٹس آف لائف میں کس قدر اونچے درجے پر نظر آتے ہیں. مثال دیتا ہوں، اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے، واقعی اگر کسی حسین سے ہی محبت ہوتی ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین دنیا میں کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سب سے زیادہ حسین شخصیت پتہ ہے کون دنیا میں آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین کوئی نہیں تھا، اور آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے دیکھا تو بے ساختہ اپنی انگلیاں کاٹ لی. مگر نبی پاک کے حسن کا عالم یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. نبی پاک کو رب عز و جل نے کیسا حسین بنایا. وہ تواڈا پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. چودھویں دا چند نالے عرشاں دا تارا، چودھویں دا چند نالے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب. اچھا چلیں حسین سے محبت ہوتی ہے. لوگوں نے عجیب عجیب اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں. نوجوان بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی کس کی تصویر گھر میں لگاتے ہیں، کبھی کس کی تصویر اپنے پرس میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کا دیوانہ، مجھے یہ بڑا پسند. آپ دنیا کے جس بھی حسین سے محبت کرتے ہیں اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے. اور میرے آقا ایسے حسین و جمیل اور با کمال ہیں کہ ان کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے. پتہ ہے کیسا پسینہ تھا؟ آئے ہائے ہائے ہیں سبحان اللہ. نبی پاک ایسے مہکتے تھے. آج کل جیسے مثال کے طور پہ ہم نارملی کیا کرتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ذرا لوکیشن بھیج دیں ہم پہنچ جائیں گے. آج کل بڑی سہولت ہو گئی ہے، نیویگیشن کے ذریعے ہم ایڈریس ڈھونڈ لیتے ہیں، بالکل آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں، ہمیں بتانا نہیں پڑتا. آج سے 5-7 سال 10 سال پہلے کیا ہوتا تھا، بندہ کہتا تھا بھائی فلاں والا سگنل پار کرنا، پھر لال رنگ کی بلڈنگ نظر آئے گی، پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑنا، پھر بائیں 2 ہاتھ مڑنا، بندہ گھومتا ہی رہتا تھا. اب آسان ہو گیا، نیویگیشن کے بعد ہم ٹائم پہ آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا پیارا نیویگیشن سسٹم تھا. انہیں جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے ہیں. وہ گلی کے کنارے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگھتے تھے. وہ گلی بتاتی تھی آقا گزر کر گئے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. میرے آقا کا ایسا پسینہ، یوں گلیاں مہکا کرتی.
ارے وہ تو بڑے زمانے کی بات ہے، سچی بات ہے، آج کسی دیوانے کو مدینے بھیج دو، بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، ناک وائرس والی نہیں ہونی چاہیے، عشق رسول والی ناک ہونی چاہیے. ہیں 2-3 سال پہلے ایک وائرس آیا تھا نا، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، چکھنے کی صلاحیت. جس کا عشق رسول والی ناک نہ ہو وہ اب بھی مدینے کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. عشق رسول والی ناک ہو اور بھیج دو اسے مدینے، تو فضائیں سونگ کر بتا دے گا کہ مدینہ آ گیا ہے. شاعر کیا کہتے ہیں؟ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، آج بھی گلیاں مدینے کی بہک رہی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ کوئی ہستی گزر کر گئی، ایسے خوشبودار آقا ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے. عرب کے لوگ خوشبو بہت لگاتے ہیں، آپ بھی اگر اب مکے مدینے گئے ہوں گے، اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے، وہ بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں ہیں، وہ بڑا خوبصورت عطر لگاتے ہیں. اس زمانے سے شوق تھا، شادی آ رہی تھی تو کہا حضور عطر خریدنا ہے. نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لینا، فرمایا کل آنا ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. وہ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا. وہ صحابی رسول دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مانگی خوشبو ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک دے رہے ہیں. فرما بردار کیسے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو دے دو کہ جب عطر لگانا ہو اسے لگا لینا. وہ بیٹی بھی کیسی خوش نصیب ہے، کمپلین نہیں کرتی کہ ابا جان آج کی عورت بچیوں کی طرح فرمائشی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی آج کل تو ہمارے گھروں میں. اس بیٹی کو پتہ چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ دیا ہے، اس دلہن نے لگانا شروع کیا. جب ہم عطر لینے جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایسا عطر دینا ذرا دور تک مہک جائے، ایسا عطر دینا ذرا لانگ لاسٹک ہو. سنو ہوا کیا، اس دلہن نے پسینہ لگایا. حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا، پورے مدینے میں وہ گھر مہکا کرتا تھا. اللہ اکبر، یہ کیسا عطر تھا؟ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول. ایسے ہے میرے آقا، اتنے حسین آقا ہے، ایسے باکمال آقا ہے. ارے جناب اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین تھے، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے. بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھو، وہ کہتی مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اگر میرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے. اللہ نے ایسا حسین بنایا، سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، بعض اوقات آپ کو خیال آتا ہوگا یہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کا نام بہت لیتے ہیں، امام احمد رضا خان کی بات بہت کرتے ہیں، ہم ایسے ہی ان کے دیوانے نہیں ہیں. یہ ایک شعر آج سمجھ لینا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تھوڑے عقل مند لوگ جو ہوں گے جلدی پک کر لیں گے. امیزنگ بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے. وہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. کہتے ہیں حضرت یوسف کے حسن پر عورتوں کی انگلیاں مصر میں کٹ گئیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو عرب کے نوجوان، عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں. یہ تو نارمل ہو گیا یہ شعر نا، آپ کو بات سمجھ آ گئی. مگر ذرا اس شعر کی اب گہرائی میں جاتے ہیں. یہ شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے، علماء موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھیے اعلیٰ حضرت نے کیسے علم کے دریا بہائے ہیں. ذرا میرے ساتھ رہیے گا، آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی. پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن. حسن کا مطلب یہ کہ عورتوں نے دیکھا تھا نا جلوہ، تو پہلا کیا ہو گیا؟ حسن. کس کا حسن تھا؟ حضرت یوسف کا. میرے ساتھ رہیے گا، آپ انجوائے کریں گے ساری زندگی شعر کو. پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن. دوسرا کیا ہے؟ کس کا حسن؟ یوسف. کیا کٹی؟ انگلیاں کٹی. کٹی یا کٹ گئیں؟ کٹ گئیں نا، بے ساختہ کٹ گئیں تو کٹی. اوکے.
5ਵੀं बात क्या है, किसकी उंगलियां थी? औरतों की उंगलियां थी। 6ठी बात क्या है, वो औरतें किधर की थी? मिस्र की थी। अब जरा समझिएगा, औरतें नाकिसुल अकल होती हैं, ये उंगलियां काटी नहीं गई, बेसाख्ता कटी हैं। और क्या कटी हैं? उंगलियां कटी हैं। किस बात पर कटी हैं? हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर कटी। ये 6 बातें याद रखिएगा। आला हजरत ने इन 6 बातों का जवाब अगली लाइन में दिया है। पहली लाइन में 6 बातें जिक्र की हैं। हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना। अब कहते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर हुस्न है, इधर सिर्फ नाम है। देखा नहीं है, हुजूर आपको दीदार नहीं किया, सिर्फ आपके नाम पर। क्या वहां कट गई हैं, यहां कटवाते हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर, हैं होशो हवास में कटवाते हैं। उधर उंगलियां कटी हैं, हुजूर इधर सर कटवा रहे हैं। उधर मिस्र की औरतें हैं, इधर अरब के मर्द हैं, जिनके जाहो जलाल की मिसाल दी जाती है। अल्लाह अकबर, मेरे रजा ने कमाल कर दिया। और ये बताया कि अल्लाह ने अपने नबी को कैसा बाकमाल बनाया था। अल्लाह करीम नबी पाक से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की हदीस है, वो कहते हैं एक 14वीं रात थी और चांद बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा था। आप भी कभी 14वीं रात को चांद देखें तो बड़ा प्यारा लगता है। वो कहते हैं मैं 14वीं रात को बाहर निकला, चांद बड़ा ब्यूटीफुल नज़र आ रहा था। फिर मेरे आका भी एक बहुत खूबसूरत जुब्बा पहने तशरीफ़ फरमा थे। मैं कभी चांद को देखता, कभी नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता। हज़रत जाबिर कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज़्यादा खूबसूरत है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं। अरे चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। आए हाय, मेरे आका कैसे हसीन हैं, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, चांद तो नबी पाक का खिलौना है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला ने एक बार नबी पाक से कहा, प्यारे आका के चचा है ना, कहते हुजूर मैं ईमान तो अब लाया हूँ, मगर ईमान लाने की एक बड़ी वजह बताऊँ आपको। वो वजह यह है कि जब आप झूले में थे ना बचपन में, तो मैंने नोट किया कि आप जिस तरफ उंगली उठाते थे चांद उस तरफ जाता था। हैं हजरत अब्बास आपके चचा कह रहे हैं। अच्छा, बड़ी लतीफ़ सी बड़ी खूबसूरत बात कहने जा रहा हूँ। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, बाज़ औक़ात बुजुर्ग हमें भी शर्मिंदा कर देते। जब हमारे ख़ानदान के बुजुर्ग आते हैं ना घर में, कहते हैं बेटा बचपन में तुम ये करते थे। और वो कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि हम भी शर्मिंदा हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई प्रूफ तो होता नहीं, ताया हुजूर की बात माननी पड़ती है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो किया होगा, माफ़ कर दें भाई, बताएं तो ना सबको। हैं बचपन में तो बहुत कुछ किया था, हैं लेकिन याद नहीं होता। नबी पाक से हज़रत अब्बास कब की बात कर रहे हैं? सरकार झूले में। प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया कि ए चाचा मुझे क्या पता मैं झूले में क्या करता था। आका फरमाते जी चाचा जान, मैं चांद से बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था। चांद मुझे रोते वक्त चुप कराया करता था। ऐ मेरे चाचा जान, मैं अपने चांद की आवाज़ सुनता था जब वो रब की बारगाह में सजदा किया करता था। अरे बचपने में जिस नबी का आलम यह है, शबाब में आलम क्या होगा। आला हजरत लिखते हैं ना, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। ऐसा हसीन, ऐसा बाकमाल रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वाकई किसी हसीन से मोहब्बत करनी है, अगर वाकई किसी बाकमाल से मोहब्बत करनी है, तो मेरे आका से ज़्यादा हसीन कोई नहीं। आँखें कैसी हैं पूछो आला हज़रत से। कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कान मुबारक कैसे हैं दूर व नज़दीक के, सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मुबारक होंठ कैसे हैं, कहते हैं पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अरे ज़बान मुबारक कैसी है, कहते वो ज़बान जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका सपोर्टिंग कैसे हैं, फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हाथों में ताकत कैसी है जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुस्कुराहट कैसी है, अरे आका मुस्कुराएं तो रोतों को हंसा दें, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। किस
کس کس وصف کی اور جسم اطہر کی کس کس بات کی جائے. ساری دنیا کے خزانے رب نے عطا فرمائے مگر سادگی کا عالم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ایسے میرے آقا ہیں تو پھر کسی اور سے پیار کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اتنا حسین بنایا. اب چلتے ہیں کہ دوسرا ریزن کہ جناب حسین نہ بھی ہو تو کوئی با کمال ہونا اس سے پیار ہو جاتا ہے. اسپیشل ایبلٹیز ہوں، کمال کے اس کے معاملات ہوں تو بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، انسپائر ہو جاتا ہے. اگر واقعی با کمال سے پیار کرنا ہے، اے نوجوانوں سنو، تو کمال کے درجے پر پہنچتا جب ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے. اللہ نے کیسا با کمال بنایا. ٹھیک ہے دنیا میں بہت با کمال لوگ آئے ہوں گے، کوئی ایسا ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے؟ کوئی ایسا ہے جو دعا کرے تو چاند واپس جڑ جائے؟ آج تک ہم اپنی ٹائمنگ، نماز کی ٹائمنگ، افطار کی ٹائمنگ کیسے ملاتے ہیں کہ جناب آج اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج غروب ہو جائے گا، اتنے بجے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. صدیوں سے سورج اپنی رفتار اور اپنی ڈائمنشنز میں چل رہا ہے. مگر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب مولا علی کی نماز جا رہی تھی، میرے آقا نے دعا فرمائی تو سورج واپس پلٹ آتا ہے. ارے مغرب کے بعد تو نارملی عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر مقام صحبہ پہ یہ قدرت کا نظارہ لوگوں نے دیکھا کہ مغرب کا وقت ہونے کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے. ارے ایسا کمال دنیا میں کس کے پاس ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا با کمال بنایا. کیا خوبصورت پنجابی نعت کا شعر ہے نا کہ کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا. بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، ہاں بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی ہے سب نادو پیارا. کمال سے پیار کرنا ہے. سنو حدیبیہ کا موقع ہے، 1400 صحابہ ہیں، سب پیاسے ہیں. آقا کے پاس آ کر کہتے حضور پانی نہیں ہے. اچھا یہ بھی کمال دیکھو، صحابہ کو جو چاہیے ہوتا پیارے آقا کے پاس آتے تھے. بھائی اللہ سے مانگ لو نا. صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، عقیدہ کیسا تھا کہ جو کچھ چاہیے جب نبی پاک جلوہ فرما ہے تو انہی کے ذریعے رب سے عرض کریں گے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صحابہ نے کہا حضور پیاسے ہم بھی ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، وضو بھی کرنا ہے، برتن بھی خالی ہیں. آقا نے فرمایا اپنے برتن سے پانی جمع کرو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی جمع کیا، اتنا پانی جمع ہوا کہ ایک برتن بھی پورا نہیں ہوا. اب نبی پاک نے کیسا معجزہ دکھایا، ذرا سوچئے کہ یہ تو ہم نے حضرت موسیٰ کا معجزہ سنا ہے کہ آپ نے زمین پر عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہوئے. دیکھیں لاجیکلی زمین سے پانی نکلتا ہے، ہم نے بھی دیکھا بورنگ کریں تو نکلتا ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے، آبشاروں سے نکلتا ہے. مگر سنو میرے آقا کا معجزہ کیسا تھا. نبی پاک نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا. راوی کہتے ہیں 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جارے ہو گئے. اتنا پانی نکلا کہ 1400 صحابہ نے پانی پیا، سب نے وضو کیا، جانوروں نے پانی پیا، جناب برتن بھر لیے. پوچھا گیا پانی میں جوش کیسا تھا؟ کہا تھے تو 1400 لیکن جوش ایسا تھا کہ 1,00,000 ہوتے سب کو پورا ہو جانا تھا. ہے کوئی ایسا با کمال؟ اللہ اکبر. اور میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. اگر آپ کسی اسپیشل سے ہی پیار کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک سے زیادہ با کمال کوئی نہیں ہے. اس دنیا میں اتھارٹیز کے ساتھ ساتھ رب نے آسمانوں پر اختیار عطا فرمایا، رب نے اس پوری کائنات پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا. اللہ کے حبیب فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی. آقا فرماتے بے شک مجھے رب عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو یہ بات آج اپنے عقیدے کو بھی درست کر لو، کبھی کنفیوز نہ ہونا. وہ جو پنجابی میں ہم شعر کہتے ہیں نا، تیرا خواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ارے یہی تو حدیث میرے آقا فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. بریلی کے تاجدار یہی تو لکھتے ہیں کہ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے
موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ کون سے کمال کی بات کروں. مدینہ کے لوگ آتے تھے, دور دراز کے گاؤں سے لوگ آتے, کہتے حضور ہمارے علاقے کیا جو ہے وہ پانی کنواں کھودا کڑوا پانی نکلا ہے. اب کڑوا پانی نکلا, اس میں نبی پاک کے پاس کیوں آئے ہو بھائی؟ وہ جانتے تھے ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. آقا تشریف لے جاتے, اس کنویں میں کلی فرماتے وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا. کیسا لعاب دہن ہے. حسینوں سے پیار کرنے والوں, کسی کے تھوک میں کمال دیکھا ہے؟ تھوک سے گھن آتی ہے. اللہ نے ایسا لعاب دہن عطا فرمایا. حضرت ایک بڑے پیارے صحابی ہیں عتبہ, وہ کہتے عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے میں ان کی 4 بیویاں تھیں. وہ چاروں بیویاں ایک بات آپس میں کرتی تھی کہ حضرت عتبہ پتہ نہیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں. وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی, وائف اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی, مگر دیکھتی حضرت عتبہ ان سے بھی زیادہ مہکتے تھے. ایک دن چاروں نے مل کے پوچھا حضور ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے دیکھا نہیں, چھپ کے لگتا ہے آپ لگاتے ہیں, کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ حضرت عتبہ کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا. اور آپ خوشبو نہیں لگاتے, اتنے مہکتے کیسے ہیں؟ کہلے ہوا یہ کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے, اسکن ڈیزیز ہو گئی, میں نبی پاک کی بارگاہ میں گیا. آئے ہائے صحابی کا